अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, कोविड का स्प्रेड अफसोस के साथ पाकिस्तान में तशवीशनाक हद तक दूसरी लहर के होते हुए बढ़ चुका है। ऐसे में NCOC रेगुलर बेसिस पर चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हम तमाम पर ये फ़र्ज़ है, लाजिम व मलजूम है कि हम हमेशा अपना मास्क कैरी करें और ना सिर्फ अपना मास्क अपने साथ रखें बल्कि उसका इस्तेमाल भी करें। अपनी जान को भी बचाएं, अपने गिरदो नवा में दीगर लोगों की जानों का भी ख्याल रखें और ऑलवेज कैरी अ मास्क, ऑलवेज वेयर अ मास्क। खास तौर पर जितनी भी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर अपने मास्क का खास एहतमाम करें नाजरीन, याद से, और इसको बिल्कुल अपने डेली रूटीन का एक बहुत अहम जुज बना लें जिसके बगैर आप गालिबन बाहर ट्रैवल ना करें। खैर नाजरीन, बाकायदा आगाज करते हैं। अब जैसे कि कोविड केसेस के हवाले से तो हम वैसे भी बात हमेशा करते हैं और एक कोशिश होती है कि एक वार्निंग जरूर हम फ्लैग करें प्रोग्राम के आगाज में ही। कोविड के जो डेथ टोल की अगर बात करें नाजरीन, तो पाकिस्तान भर में अक्रॉस पाकिस्तान कोई 8,000 तक कोविड का डेथ टोल अफसोस के साथ पहुंच चुका है। आजाद जम्मू कश्मीर की बात करना जरूरी होगा जहां पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त लॉकडाउन का निफाज किया गया है क्योंकि पॉजिटिविटी 21% से भी जायद तक बढ़ चुकी है। इसी तरह से पॉजिटिविटी का जो आलम है वो पाकिस्तान भर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो जलसे जुलूसों का सिलसिला है वो पाकिस्तान भर में वैसे ही जारी सारी है। आज भी PDM मुल्तान का जो जलसा है वो एज वी स्पीक उसी तरह से चल रहा है। अपोजिशन जो है एक तरफ सख्त तरीन बरहमी का इजहार कर रहे हैं और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि जी उनके आगे रुकावटें क्यों लगाई जा रही हैं। वहां पर हुकूमत दूसरी तरफ वो भी अपनी तरफ से बरहमी का इजहार कर रहे हैं कि कोविड की इस कदर पॉजिटिविटी के बावजूद भी अपोजिशन आया अपने तमाम जलसों को मनसूख क्यों नहीं कर रहे हैं। वो भी तब जबकि AJK में PMLN की गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, दोनों जगहों पर लॉकडाउन चल रहा है और AJK में तो एज A4 मेंशन्ड के मुकम्मल एक लॉकडाउन की सूरत हाल भी नाफिज हो चुकी है। तो सवाल मुलाहिजा करें इसके हवाले से और फिर बाकायदा अपने जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उन तमाम का रुख करते हैं। तमाम जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं आज हम तमाम को ऑन बोर्ड रखेंगे और बहुत सीनियर और सीजन्ड सियासतदानों का जो पैनल है आज मेरे साथ तशरीफ फरमाए। सवाल देखिएगा। जी नाजरीन, एक तरफ हुकूमत की अपोजिशन से बरहमी के कोविड के होते हुए, कोविड के होने के बावजूद भी आखिर जलसे जुलूस अवामी मफाद में क्यों नहीं रोके जा रहे या एटलीस्ट मनसूख क्यों नहीं किए जा रहे। दूसरी तरफ अपोजिशन की बरहमी हुकूमत के हवाले से कि रुकावटें क्यों लगाई जा रही हैं जबकि हुकूमत कहते थे कि उनको कंटेनर दिया जाएगा बाकायदा अगर वो जलसा करना चाहते हैं या धरना करना चाहते हैं। तो उस सूरत हाल में और ये तमाम बातें करके फिर कंटेनर्स, रुकावटें और FIR गिरफ्तारियां, इन चीजों का सिलसिला क्यों नजर आ रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि ये हम ऑपोजिशन को नहीं रोक रहे, हम कोविड को दरअसल रोक रहे हैं। खैर विदाउट फर्दर अडू तारुफ करा दूं, सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो से तशरीफ फरमाए, MQM को रिप्रेजेंट करते हुए, वेरी सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन हिमसेल्फ। थैंक यू सो मच बैरिस्टर सैफ फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। नाजरीन, कमल शोजब साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं बजरिया TVU, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हुए, मेंबर कौमी असेंबली और पार्लिमानी सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आपकी भी मौजूदगी का। सेनेटर ताज हैदर साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, बजरिया फोन लाइन हमारे साथ जुड़े हैं इस तमाम बहस में। बहुत शुक्रिया ताज साहब। और कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमें बजरिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ पैनल में, स्टॉलवर्ट फ्रॉम इस पार्टी और मेंबर कौमी असेंबली मुतअद्दिद मरतबा। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपकी भी मौजूदगी का। मैं आपकी तरफ शॉर्टली रुख करती हूँ, लेकिन ताज साहब अगर आपसे आगाज कर लें क्योंकि PDM में तो जो मुल्तान का पूरा जो एहतमाम किया गया है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया गया है। आपकी तरफ से बाज़ाब्ता शिकायत भी हो रही हैं कि क्यों आया, आपके वर्कर्स की, आपके लोगों की, अराकीन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनकी फैमिली बड़ा अरेंज वगैरह खास तौर पर कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों को, उनके बेटों की कुछ गिरफ्तारियां, फिर हमने रिहाई वगैरह भी देखी, जमानतें वगैरह। ये फरमाइएगा ताज साहब के सिंध में तो लॉकडाउन है सर, सिंध में तो खुद बाकायदा सिंध हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की लॉकडाउन का निफाज किया है। तो अगर हुकूमत आपसे कह रहे हैं कि एक तरफ आप अपने सूबे में लॉकडाउन कर रहे हैं लेकिन आप PDM के जलसे नहीं रोक रहे हैं और बिलावल साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, वो इस जलसे में इस वजह से मौजूद नहीं है, फरमाइएगा ये जो क्या ड्यूअल पॉलिसी या डुप्लिसिटी नजर नहीं आती है दो बातों में? जी हाँ, कोरोना काफी फैल गया है और इस वजह से कि शुरू में जो कुछ करना था
وہ نہیں کیا گیا. جو بھی اینٹری پوائنٹس تھے ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا، بلکہ ایک طریقے سے پروموٹ کیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہ تو فلو ہے اور یہ تمام چیزیں کہیں. اور اس سے ایک عوامی تاثر ڈیولپ ہوا کہ لوگ بھی سمجھنے لگے کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے. تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کوئی بھی احتیاط نہیں کر رہا، کوئی بھی. وہ کافی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھانے میں کہ جناب آپ یہ شاپنگ مال میں ہیں یا آپ یہاں پہ ہیں، کوئی شادی اٹینڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ماسک پہننا ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ احتیاط کی جا رہی ہے اور تاکید کی جا رہی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں ہے، دوسرے جلسوں کے اندر وہ نہیں ہے. اب یہ جلسہ کوئی 4-5 گھنٹے کی مدت کا ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پہ ہوتا ہے اور مطلب پورے پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے اندر جو کچھ بھی انتظامات کیے جا سکتے ہیں ماسک وغیرہ پہننے کے وہ کیے جا رہے ہیں. جو اصل مسئلہ ہے وہ باقی ملک کا ہے کہ جہاں کسی قسم کی احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے. اچھا اب یہ ہر ایک کو پتا ہے کہ حکومت کس وجہ سے، وہی حکومت کی جس نے کورونا پھیلایا تھا اور جس کی وجہ سے سارے ملک سے کورونا پھیلا ہے، اور اس کو کیوں ایک دم سے وہ کیوں ہے. اور ایک کو پتا ہے کہ یہ صرف ان جلسوں کو اور اس تحریک کو روکنے کے لیے ہے یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن سر یہ تو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے نا کہ کورونا ان جلسوں میں بھی ہے. ظاہر ہے اگر سماجی فاصلے کا اہتمام نہیں ہے، ماسک بھی نہیں پہنا جا رہا تو یقیناً خدشہ تو ہے کہ وہاں پر بھی پھیلے گا اور یہ بہت ایپی سینٹر بن جائیں گے کورونا کے. ماسک میں نے عرض کیا کہ یہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کے جلسوں میں پہنا جا رہا ہے اور وہاں الگ سے بھی انتظامات کیے جاتے ہیں. اچھا ہاں کچھ لوگ ضرور ہیں کہ لوگ ہم پابندی نہیں کر رہے ایسے، لیکن جو یہ آپ پورے ملک کے اندر صورتحال دیکھ رہی ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جلسہ تو 4-5 گھنٹے میں ایک مقام پہ ہو کے ختم ہو جائے گا، لیکن پورے ملک کے اندر صبح سے شام تک جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور حکومت سندھ یہی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کوشش میں حکومت سندھ کو وہ کامیابی نہیں ہے جو اس کو شروع میں جب کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا تھا وہ ہو رہی تھی. اور اگر اس کو سبوٹاج نہ کیا جاتا تو پھر یہ کورونا سے بہت برائے مہربانی فون کیجیے. رائٹ، تاج صاحب کا واضح موقف آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں تو پھر بھی اہتمام ہے، دیگر جگہوں پہ نہیں. جی کنول صاحبہ، آپ اتفاق کریں گی کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں کووڈ کے ایس او پیز کو وہ کہہ رہے ہیں قدراً بہتر فالو کیا جا رہا ہے، دیگر ملک میں نہیں ہو رہا. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ فرمایا ہے کہ پورے ملک میں جیسے جو پہلے لاک ڈاؤن تھا یا سندھ نے جو کیا تھا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی، جیسے ایٹ لیسٹ حمایت تو کی تھی پہلی لہر میں سندھ نے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قدراً بہتر آپشن ہے. اگر آپ نے پی ڈی ایم کے جلسے روکنے تو آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگا دیں، قصہ ہی ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مونا. میں تاج حیدر صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ مکمل ڈس ایگری کر کے ان پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں یا مقاصد ہیں ان کو میں پوری طرح ایکسپوز کروں گی. نمبر 1 انہوں نے کہا جی ایک جگہ پہ جلسہ ہوتا ہے 4-5 گھنٹے کا. جی بالکل انہوں نے ٹھیک کہا، جلسہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے لیکن پورے پاکستان سے ورکروں کو ویگنوں میں اور مختلف ٹرانسپورٹ میں بھر بھر کے بیچاروں کو 1000-1500 کا لالچ دے کے لایا جاتا ہے. جیسے کہ آج بھی آپ نے دیکھا سندھ سے، خصوصاً حیدرآباد سے، سکھر سے لوگ آئے. مریم بی بی جب لاہور سے چلی تو وہاں انہوں نے پورے پاکستان سے اپنے کارکن اکٹھے کیے ہوئے تھے جو ریلی کی صورت میں وہاں آئے. کوئی لوکل آبادی نظر نہیں آتی ہے، باہر سے ہی پورے پاکستان سے ایک جگہ پہ مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. اور جب وہ 4-5 گھنٹے اکٹھے گزاریں گے تو کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ 11 جماعتوں کے ساتھ ساتھ کرونا نے بھی پی ڈی ایم جوائن کر لی ہے، تو پی ڈی ایم بھی وہاں موجود، پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ وہاں کرونا بھی بالکل موجود ہوگا. اور لاسٹ ٹائم پشاور کے جلسے کے بعد بلاول صاحب کرونا لے کر واپس اپنے گھر بلاول ہاؤس گئے ہیں، جس کے بعد ان کے جو مختلف ملازمین ہیں وہ بھی افیکٹ ہوئے ہیں. نمبر 2، آپ کو ان پی ڈی ایم کے جلسوں کی ریزن بھی آج سمجھ آ گئی. بدترین موروثیت جمہوریت کے نام پہ دکھائی گئی. یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کے والدین وزیر اعظم رہے ہوں یا صدر رہے ہوں تو اس ملک میں آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے، ورنہ آپ فارغ ہیں. میرے جیسے یا جو سینیٹر
سیف اللہ صاحب جیسے لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے سیاست میں, انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ غلامی ہے, ملازمت ہے, سیاست میں آپ کا کوئی فیوچر نہیں, سیاست میں اوپر سے ہی لوگ لانچ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کا سیاسی اور موروثیت ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 انہوں نے آج جمہوریت کے اوپر لائن لگائی. نمبر 2 سیاست کے لفافوں میں لپیٹ کے بدترین منافقانہ رویے آج ہم نے دیکھے, جس میں یہ جو ڈیمانڈیں کر رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن لگاؤ, یہ کس لیے کر رہی ہیں؟ کیونکہ یہ ان کو پتا ہے کہ کرونا نے انہیں جوائن کر لیا اور یہ کرونا سپریڈ کرنے والی فیکٹریز بن گئے ہیں, اور جو غریب عوام جن کو ہم چاہتے ہیں, ہم نے پہلے بھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا تھا ایبسولوٹ, اور وزیر اعظم نے ریزلٹس دکھائے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ پاکستانی 5 دوسرے ملکوں کے اور سمیت ورلڈ اکنامک فورم کے, جس نے ابھی 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا. کیونکہ ہماری جو اسٹریٹجی تھی ان لائک سندھ سرکار کے وہ افیکٹو تھی, اس کی وجہ سے غریب طبقہ جو ہے وہ اس طریقے سے, یہاں پہ آپ نے لوٹ مار نہیں دیکھی, اس طرح آپ نے یہاں مالز کے شیشے ٹوٹتے نہیں دیکھے. آپ نے غریبوں کو, کیونکہ ہم نے ٹائملی کھول دیا تھا اور ہم ان کو ایک تو کیش ٹرانسفر دے رہے تھے, ساتھ ساتھ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کھولا, ہم نے ٹیکسٹائل میں انویسٹمنٹ کیا. آج آپ دیکھ لیں دنیا اس وقت میڈ ان پاکستان جو ٹیکسٹائل کا ہمارا سامان جا رہا ہے, ایکسپورٹ ہو رہا ہے, وہ اس وقت استعمال کریے. 70 کروڑ میٹر کپڑے کی شارٹیج ہے, ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر پا رہے, اتنی ہمارے پاس دنیا سے ڈیمانڈز آئی ہیں. کنسٹرکشن پیکج ملنے کی وجہ سے روزگار ملا مزدوروں کو, بے روزگاری سے کمی آئی ان لائک سندھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو احساس پروگرام کا 40% ٹرانسفر ہوا ہے وہ سندھ میں دیا گیا ہے. اس کے باوجود یہ کہ کرونا تھا, یہاں پر سیلاب آئے, 1 منٹ دیجئے, ٹڈی دل آیا, پھر بھی حکومت نے سروائیو کیا اور غریب طبقے کو ڈائریکٹ ہٹ ہونے سے بچایا. اسی کی تکلیف ان کو بہت لگی ہوئی ہے. کرونا کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اس بات کی بہت جلن ہے کہ معیشت بڑھتی جا رہی ہے. ٹیکسٹائل میلز جو فیصل آباد میں 1990 کے بعد سے بند پڑی تھی, اور 2016 میں آپ کو پتہ ہے 50,000 لومز بند ہوئی, لیبر نے وہاں پہ خودکشیاں کی, وہ ریوائیو ہو گئی. 31,000 ہمیں اور لگانی پڑی ہیں. 13 ارب روپے کا پیکج دیا فیصل آباد کو. یہ تکالیف ان سے برداشت. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں وہ امپاور نہ ہو جائے, کئی عوام جو ہے وہ پرسکون طریقے سے نہ رہ جائے, اور کہیں عمران خان کی حکومت کو یہ کریڈٹ نہ مل جائے کہ جو ہمارا کریڈٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کو انتہا کی, آج مجھے شرم آ رہی تھی کہ وہ ایک پرائم منسٹر جو رہا ہے اور جو بڑے سینئر, آپ نے کہا سینئر اور سیزنڈ, سوری سینئر اور سیزنڈ سیاستدان نہیں ہے, سینئر اور سیزنڈ غلام ہے. آج جو میں نے وہاں نمونے دیکھے کہ کس طرح یہاں پر کل کے بچے اٹھ کے, جن کی نہ سیاست میں کوئی کنٹریبیوشن, نہ کوئی قربانیاں, نہ وہ کبھی سیاسی ورکر ہے. نہیں ہاں اچھا کمل صاحبہ, میں نے سینئر اور سیزن تو پینل کو کہا تھا, میں نے جو سینئر اور سیزن کہا تھا وہ میں نے پینل کو کہا تھا, میں نے جلسے میں کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, آپ سمیت تمام کو کہا تھا میں نے. سیاسی غلام دیکھے جو ان اولادوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں جن کا زیرو ایکسپیرینس ہے پالیٹکس میں. ٹھیک ہے کمل, مجھے آگے بڑھنے کی اولادیں ہیں تو ان کے نصیب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کھڑا ہے. صحیح ہے. میں ذرا آپ نے اکانومی پہ بات کی ہے, آپ کا خیال ہے کہ اکانومی میں جو بہتری آ رہی ہے اس سے دراصل ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یا کریڈٹ نہ ملے حکومت کو, یہ انشور کرنے کے لیے اپوزیشن یہ کام کر رہے ہیں؟ بالکل خیال نہیں ہوتا ہے, میں فگرز کے ساتھ بات کر رہی ہوں. یہ پاکستان, ٹھیک ہے کمل صاحبہ مجھے الاؤ کیجئے گا, میں آگے بڑھوں تاکہ میں اسکیل مینوفیکچرنگ, ٹھیک ہے, اس میں آپ ایکسپورٹس اور باقی ساری چیزوں کے آپ ٹرینڈز اس وقت دیکھ لیں. بلوم برگ اٹھائیں, ورلڈ بینک کو اٹھائیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹس پکڑیں, اور اس کے بعد ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس دیکھیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے. جی کیسر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اکانومی کو بہت ایک تو گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو اس پہ ضرور بتائیے گا کہ میکرو اکنامک میں جو چیزیں گنوائی ہیں کمل صاحبہ نے, آپ ان سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور دوسرا, ظاہر اپوزیشن یہ بھی تو بات کر رہے ہیں, جیسے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت بھی مکمل طور پر اپنی جو سوشل گیدرنگز ہیں ان کو ترک نہیں کر رہے ہیں, لیکن حکومت دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں, جلسوں کے لیول کی وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, وہ ایک بہت چھوٹے پیمانے پر ہیں. اور آپ کا بھی ابھی پلان ہے کہ آپ نے لاہور میں بھی کوئی اس قسم کی کوئی سملر ایکٹیویٹی کرنی ہے, نون لیگ کا پورا ارادہ ہے. فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اے جے کے میں تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے جہاں پر نون لیگ کی ابھی بھی گورنمنٹ ہے. مونا اچھی بات ہے, کوئی اگر کوئی آرگومنٹ سے بات کرے نا, میں سمجھ نہیں آتی, ان کو کوئی پڑھا دیتا ہے, کوئی سٹڈی کر لے نا. بات یہ ہے کہ صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تو نہیں ہے نا ملک میں, اوور آل پورے ملک کی اکانومی ہم چھوڑ کے گئے تھے 325 ارب ڈالر. اگر کسی کو فرق ہو, آج میں اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بات کر رہا تھا, اور یہ بات 325 ارب ڈالر ہم چھوڑ کے گئے تھے 22 کروڑ لوگوں کی آمدنی, آج وہ 280 ارب ڈالر ہو گئے.
$280 अरब जो हुई है उसका भी बड़ा चंक हम जैसे बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टेक्सटाइल आपने कहा, स्टील वाले कहा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री ने बहुत कमाया है, ये सब कमा रहे हैं। यानी पहले एक तो केक का साइज कम हो गया, 325 से $280 अरब हो गया, उसका भी बड़ा हिस्सा अमीर आदमी ले रहा है। बाकी जो आम आदमी है, जो दहाड़ीदार है, जो कि तनख्वाह लेता है, जो छोटा कारोबारी है, ये फायदा सिर्फ हो रहा है बड़े बिजनेसमैन को, बड़े जिम्मेदार को, कोई शक नहीं हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रियां हैं सारी, जो SME है, आज ही मैं पूछ रहा था, हमारी फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी स्टेट बैंक में, तो SME को क्या दे रहे हैं आप? पहले से भी कम कर दिया उनका कर्जा भी, जो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो बात सिर्फ ये है कि ये समझ तो, अच्छा बात इनको रट्टा ये चढ़ाया हुआ है करंट अकाउंट डेफिसिट। ओ भाई कोई समझो करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? ये करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। एक्सपोर्ट तो आज से जब शुरू हुआ, कोई फर्क हो ना फिगर में, फिगर इन्हीं की अपनी है, स्टेट बैंक की फिगर है। जब हमने छोड़ा तो $22 अरब की एक्सपोर्ट थी, अब वो 22.5 अरब हो गई। यानी 50% आपने करेंसी को डिवैल्यू किया। उसके बाद गरीब आदमी तो मर गया ना, महंगाई हो गई हर चीज, लेकिन एक्सपोर्ट तो बढ़ी नहीं। हाँ, इंपोर्ट कम हो गई, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर का अगर एक्सपोर्ट से होता तो अच्छा था। ये इंपोर्ट कम करके कर रहे हैं, जिससे ना रॉ मटेरियल आ रहा है, ना मशीनरी लग रही है। दूसरी बात, इनको असल चीज जो तमाम बीमारियों की जड़ होती है ना, कोई बात समझे ना, अगर मैं गलत कह रहा हूं मुझे रिफ्यूट करें, फिगर्स गलत बताएं। बजट का जो खसारा होता है वो तमाम इकोनॉमिक्स, मईशत की बीमारियों की जड़ है। ठीक है, यानी मईशत वाले पहलुओं से तो आप इत्तेफाक नहीं रखते, और बजट खसारा हो गया है। आपका ख्याल है कि जो मैक्रो इकोनॉमी में बेहतरी है वो कोई और वजूहात की बिना पर है। ठीक है ना, बात समझने की बात है। इसमें कोरोना पे भी फरमा दे सर, इसी कंटिन्यूटी में कभी आपने इनसे सुना कि बजट डेफिसिट क्या है, बजट का खसारा कितना है? 4,000 अरब रुपए का खसारा पाकिस्तान। ये महंगाई तो कर रहे हैं, महंगाई तो इस वजह से कर रहे हैं, तो वहां पे डिमांड आ रही है ना। मैं अभी इसकी कोई फिगर का भी मुझे अगर जवाब दे देंगे ना कि क्या छोटे आदमी को, आम बंदों का कोई जो महंगाई हो गई है उसकी कोई तनख्वाह बढ़ी है या उसको कोई बेहतर चाम मिला है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले अरबोपति लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, इंडस्ट्री बढ़ती है उसमें डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है ना। क्या हो गया आपको? डिमांड सप्लाई का तो बड़ा सादा सा एक फॉर्मूला है। ये हाँ, वैसे 2 लाख अगर लेबर शॉर्टेज है तो मुझे बताएं, मुंह मांगी लोग इस वक्त मजदूरी नहीं ले रहे क्या? अच्छा, मईशत के हवाले से ये बैरिस्टर सैफ, क्योंकि आप आई थिंक, क्योंकि MQM is the party which hasn't conducted any जलसा, आप लोगों ने कोई जलसा या कोई कन्वेंशन, कोई इस किस्म की चीज नहीं की। जाहिर है आप इत्तेहादी जरूर हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इस हवाले से बिल्कुल आपका एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपसे हमें मिलेगा। आप फरमाइए, आपने तमाम को सुन लिया है, अब ये क्या अकल और दानिस्त की, अब इसमें क्या बात है जो आपके ख्याल से ये कि कोविड को भी हम संभाल लें और जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी उसी तरह से चलती रहें? क्या हम दोनों चीजें साथ साथ नहीं कर सकते? और पॉसिबल है कि इतने कन्फ्रंटेशनल माहौल में अब ये दोनों फरीकैन कोई मफामत का रास्ता या कोई बीच का रास्ता इख्तियार करें? देखिए मोना, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि यकीनी तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि जमहूरी अमल को जारी उसारी रहना चाहिए और सियासी जलसे और जो सियासी सरगर्मियां हैं वो जमहूरियत का हिस्सा हैं और उनको इजाज़त भी होनी चाहिए। लेकिन सियासत और जमहूरियत ये सब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, मफाद आमा के लिए होता है, ये किसी वैक्यूम में, किसी खला में नहीं होता। अगर आपकी सियासी सरगर्मियों के नतीजे में मफाद आमा पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, अगर आवाम की सेहत के लिए ख़तरात पैदा होते हैं, कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पूरी दुनिया में लॉकडाउन की कैफियत है, पूरी दुनिया में आइसोलेशन है, लेकिन जब आप अपने सियासी जलसे जमहूरियत का नारा लगा कर चलते हैं और फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करके तमाम SOPs को बालाए ताक रख कर एक्टिविटी करते हैं, तो वो आप बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। जब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाते हैं तो वहाँ पे कानून इस बात का तकाजा करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इकदाम होने चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जमहूरियत और ये सारी बातें अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर तो ये अमली तौर पर आपके किरदार से उनकी गम्माजी होती हो, इनका इजहार होता हो, तो फिर तो हम
آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر ہم جلسے میں دیکھتے ہیں کہ ایک 22-23 سالہ بچی جو ہے وہ آ کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے تقریر کر رہی ہوتی ہے, ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے جمہوری اقدار کو, جی انہی کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور صاحبزادی جو ہے وہ آ کر اپنے والد صاحب کی موروثیت کی بنیاد پر بیٹھ کر جمہوریت اور انصاف کی بات کرتی ہیں, تو یہ باتیں کچھ زیادہ جچتی نہیں ہیں. یہ دوسری بات آپ نے مریم صاحبہ, جی بالکل. اور اس کے علاوہ باقی جو کھڑے ہیں وہاں پر, مطلب اگر آپ سٹیج سے دیکھیں تو کون ہے کہ جس کی موروثی پارٹی نہیں ہے, جو کہ موروثیت کے نتیجے میں وہاں سٹیج پر بطور لیڈر نہیں بیٹھا ہوا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی میں, مسلم لیگ نون میں یا دیگر پارٹی میں بڑے لیڈر نہیں ہیں. یہ ہمارے سامنے دو لیڈر بالکل سامنے بیٹھے ہیں, سیزنڈ بھی ہیں, تجربہ کار بھی ہیں, اور مونا ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے, نالج بھی ہے. کیا ان کے جو لیڈر جو ان کو آج ریپرزینٹ کریں, کیا وہ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں؟ میں مطلب اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے نا, یہ بالکل آبویس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں جمہوریت کی, لیکن ہزاروں لوگوں کو آپ جمع کرتے ہیں جب ان کو کورونا کا انفیکشن کا خطرہ ہے, ان کو لگنے کا خطرہ ہے, تو آپ کو تو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز اویلیبل ہیں. آپ تو ایئر ٹرانسپورٹ میں UK بھی چلی جائیں گے, امریکہ بھی چلے جائیں گے, علاج بھی کرا لیں گے, آئسولیشن میں بھی چلے جائیں گے, وینٹیلیٹرز بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے. لیکن یہ جو آپ کا عام ورکر ہے اس کا کیا حال ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے اس سے؟ وہ آپ کے لیے جیے نواز اور جیے بھٹو کے نعرے تو لگا رہا ہے, نو ڈاؤٹ لگا رہا ہے, لیکن ان جلسوں سے جمہوریت کی کیا خدمت ہو رہی ہے؟ مطلب آج ملتان کا جلسہ, پہلی بات تو یہ نا کہ اگر آپ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں تو کیا آپ کے جلسوں کی تعداد دے کے آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان جلسوں سے حکومت کو خطرہ ہوگا؟ میں تو نہیں سمجھتا, میں تو نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بھی خطرہ ہوگا. لیکن مفاد عامہ آپ کو لگتا ہے جلسوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسے کوئی میگا جلسے ہیں کہ جس سے حکومت ڈیسٹیبلائز ہو جائے یا جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل ہو. ہاں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور ہے, لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایٹ دا کاسٹ آف پبلک ہیلتھ ہو رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے اصولوں بلکہ جمہوریت کی روح کی منافی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جمہوریت کی خدمت کی جا رہی ہے. بیسیکلی اپنا پولیٹیکل پوائنٹ سکور کیا جا رہا ہے. اس سے تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنی تنظیم سازی پہ توجہ دیتے, اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوری اقدار کو مضبوط کرتے, تو شاید آنے والے الیکشن میں جو 2.5 سال بعد ہوں گے اس میں شاید ان کا کوئی چانس بن جائے. یہ بھی تو ایک ایکٹیویٹی ہے نا بیرسٹر صاحب, اگر یہ کوئی بھی جلسہ ہو رہا ہے, شو آف اسٹرینتھ یا پاور ہو رہی ہے, تو یہ بھی تو کام آ سکتا ہے ان کے. لیکن اس کی نیگیٹو ایفیکٹس کو بھی دیکھ لینا, جو مفاد عامہ کی میں بار بار بات کروں, پبلک انٹرسٹ کی کیا یہ انٹرسٹ میں ہے؟ کیا پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو, نا کہ پبلک اب کیا سبسکرائب کرتے ہیں, یہ آپ کی بات سبسکرائب کرتے ہیں یا ان کی بات سبسکرائب کرتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم پبلک انٹرسٹ کے لیے ہی کرتے ہیں. دیکھیں مونا, بیسیکلی تو ان کے ورکرز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. پبلک کہاں ہے؟ پبلک تو باہر بیٹھی ہوئی ہے یا ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے یا سفر کر رہی ہے, کیونکہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں, کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ان کے کارکنان جو ہے وہاں پہ ہنگامہ رائی کرنے کے پہ بھی اتر آتے ہیں, جو 2 دن سے ملتان میں ہو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ پبلک تو سفر کر رہی ہے. پبلک کو کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو تو اپنے روزگار کی اور اپنی زندگی کی روزمرہ مسائل کا سامنا ہے. ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ مریم صاحبہ کے والد صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بلاول بھٹو صاحب کورونا کی آئسولیشن میں, دے آر لیسٹ بادرڈ. لیکن اگر آپ کے اپنے ورکرز ہیں, ظاہر ہے انہوں نے 25 سال پاکستان پہ حکومت کی ہے, تو اتنے لوگوں کو تو ابلائج کیا ہوا ہے نا کہ وہ آ کر, اور اتنے وسائل بھی جمع کیے ہوئے ہیں کہ ان کے ورکرز آ کر ان کے جلسوں میں نعرے لگانے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پبلک کی ریپریزنٹیشن ہے اس لیول پہ جس لیول پہ یہ کلیم کر رہے ہیں. آئی سی ناظرین, یہ اسی سے دوسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے یا سوال ہے وہ تعلق رکھتا ہے بڑا گہرا, کہ پرپس کیا ہے دراصل ان جلسوں کا, یا کسی بھی جو اپوزیشن کی طرف سے جو اس وقت سیاسی سرگرمی جو بھی ہو رہی ہے, ان کا دراصل مقاصد ان کے کیا ہیں؟ سوال ملاحظہ کیجئے, مزید پھر بات کرتے ہیں. جی ناظرین, 2 واضح بیانیے اور پولز اپارٹ, ایک نارتھ تو ایک ساؤتھ. وزیر اعظم عمران خان نے, جیسے کل بھی ہم نے دیکھا, ایک بیانیہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کر کے بتایا, انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو جلسے ہیں یہ NRO کی تلاش میں اپوزیشن کر رہے ہیں, اور ان کا جو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے, عوام سے ان کا مکمل کیونکہ ڈسکنیکٹ ہے, ان کا بھی, ان کی لیڈرشپ کا بھی. یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا, اور یہ کہا کہ اس وجہ سے دراصل جلسے کیے جا رہے ہیں کہ جو کیسز آن گوئنگ ہیں ان پہ حکومت سے ان کو دراصل NRO کی تلاش ہے اور وہ ان کو قطن نہیں ملے گا. دوسری طرف یہی بات جو اپوزیشن کے حوالے سے, جو اپوزیشن کے رہنما یا تمام ان کے لیڈران کرتے ہیں, PDM کی طرف سے جو 11 جماعتیں اپوزیشن کی کرتی ہیں, کہ دراصل یہ ہم عوام کے لیے ہی تو کر رہے ہیں, یہ عوام کی ہی بھلائی میں ہے کہ ہم جلسے کریں اور حکومت کو ہم کسی بھی طرح سے گھر بھیجیں تاکہ یہ عوام کے لیے مزید کوئی نقصان نہ ہو.
تو لہٰذا یہ دو بیانیے ہیں، پولز اپارٹ ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں اپوزیشن والے کہ جی این آر او کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دراصل اپوزیشن کیا بلکہ حکومت ہم سے این آر او مانگ رہی ہے. اس قسم کی بھی باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں ان کے نیریٹیوز میں، اور یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ این آر او کوئی بھی جو بھی کوئی سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں مل سکتا، کیونکہ یقیناً ماضی میں جو اس کی مثالیں موجود ہیں جنرل مشرف کے ٹائم سے، تو این آر او تو دراصل ان تمام چیزوں کی ایک ریفلیکشن دکھاتا ہے. اس کا کسی بھی سویلین گورنمنٹ میں کوئی ایسا سچ ریفلیکشن نظر نہیں آتا. خیر سیف صاحب، آپ ہی اس پہ بہتر روشنی ڈالیں ہم تمام کے لیے، آپ رہنمائی کریں. مقصد کیا ہے ان کا؟ آپ نے ابھی اپنے پریویس کمنٹس میں ابھی یہ بات کی، آپ نے کہا کہ عوام سے دراصل ان کا تعلق نہیں ہے، اور عوام تو دراصل ان جلسوں میں بھی نہیں ہوتی، آپ نے یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا. تو پھر پرپس کیا ہے اور وہاں کون آ رہا ہے ان جلسوں میں؟ دیکھیں، آپ دیکھ لیں کسی بھی جلسے کو دیکھ لیں، آرگنائز کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بسوں میں اپنے ورکرز کو لے کر لایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور جلسہ کر کے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. اگر عوام کا یہ ریفلیکشن ہوتا یا عوام کی بات ہوتی تو پھر جلسے سے آپ کو عوام کے مطالبوں پہ بات نظر آتی، آپ کو عوامی مسائل پہ بات نظر آتی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب آپ عوام کی بات کرتے ہیں، عوام کے مسائل کا نعرہ لگاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آج بن کر حکومت میں پہلی بار آپ کو موقع ملے، اس سے پہلے 3-4 مرتبہ آپ حکومتیں کر چکے ہیں. آج بھی ایک صوبے میں تاج حیدر صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے. اس ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں میاں صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عوام اس وقت کہاں تھی یا ان کے مسائل اس وقت کہاں تھے؟ کیا آج سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں عوامی مسائل سارے ختم ہو گئے ہیں؟ اب اور کچھ نہیں رہا، تو اب سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے اس کو اب پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان کے عوام کی فکر لاک ہو گئی ہے، یا مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ان کو اب ملتان کی آج فکر لاک ہو گئی ہے. کیا یہ پہلے حکومت میں نہیں رہی؟ یہ عوامی مسائل یہ پہلے حل نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں کیے. ہمارے سامنے عوامی مسائل کا رونا رو کر، جمہوریت کے نعرے لگا کر جو جمہوریت کا کچا چھٹا ہمارے سامنے آتا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت اور آصفہ بھٹو صاحبہ کی قیادت ہے. یہ ہمارے سامنے پوری اس کا جو سنتھیسس ہے، اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے وہ یہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جب جلسے سے بات ہوتی ہے تو اپنی ذاتیات کی بات ہوتی ہے. وہ یہ تمام لوگ دراصل ہیں تو موروثی سیاست یا جو بھی آپ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ یا لینیج کی وجہ سے وہاں ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات عوام کی کر رہے ہوں. دیکھیں، بات کرنا تو حبیب جالب صاحب نے بھی بڑی عوام کی بات کی نا، لیکن وہ جلسے تو نہیں کرتے تھے نا، وہ تو اپنے پیغام کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے بات کرتے تھے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ان کے اپنے کردار سے ان نظریات کی عکاسی ہوتی ہے جس کی یہ بات کرتے ہیں؟ اور اب تو نظریات بھی ختم ہو گئے ہیں نا، اب تو موروثیت آ گئی. جب موروثیت آ جائے تو مونا آپ نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ بادشاہ صاحب مر جاتے تھے، بادشاہ صاحب کے بعد ان کا جو ہے 12 سال کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا تھا، تخت پہ بٹھا دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ تو وہ تخت پوشی اور تاج پوشی کی وہی رسمیں چل رہی ہیں کہ جو آج سے 200 سال پہلے یا 500 سال پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی، وہ آج ہم 2020 کے جمہوری سو کالڈ جمہوری نظام میں دیکھ رہے ہیں. میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ان پارٹیوں میں سے کسی کے اندر بھی یہ کریڈیبلٹی ہے کہ وہ جمہوریت کی بات کریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کردار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھل کر آئیں اور کہیں کہ ہم موروثی پارٹیاں ہیں، ہم میاں نواز شریف صاحب کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، کیا نام ہے، بلاول بھٹو صاحب کی اور باقی لوگوں کی پارٹیاں ہیں، ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم ان کے ویل وشرز ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر آپ جمہوریت کو اور اس قسم کی چیزوں کو نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوتی ہے اور آپ کا جو دعویٰ ہے اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے. یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی، موروثیت اور جمہوریت آپ کے ویو میں. اور این آر او کی تلاش میں یہ سب ہو رہا ہے، آپ کا اس پہ کیا جواب ہے؟ پریشر ایگزرٹ کرنے کی ایک کوشش تو ضرور ہے حکومت پر کہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے سافٹ کارنر راستہ دے، لیکن آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ اس کے نتیجے میں یہ اتنا پریشر. لیکن ہم نے این آر او کبھی دیکھا نہیں کوئی سویلین گورنمنٹ کے دیتی. نہیں، این آر او کیا ملے گا؟ این آر او تو مطلب عدالتوں نے دینا ہے نا، یا نیب نے ان کو اگر ثبوت نہیں ہے تو نیب ان کو پروزیکیوٹ نہیں کرے گی، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو عدالتیں بری کر دیں گی. وہ تو ایک حکومت نے کیا این آر او دینا ہے؟ میرے خیال میں تو حکومت کے پاس قانونی طور پہ اختیار بھی نہیں ہے ان کے خلاف کیسز ختم کرنے کا. جی، یہ ایک حکومت کے حوالے سے بھی ایک بات فرمائیے بیرسٹر سیف نے، میں کمل صاحبہ سے بھی پوچھوں گی. کیسر صاحب، آپ اس سے پہلے بتا دیں، واقعی گراس روٹ لیول کے جو رہنما ہیں، آپ خود یور گڈ سیلف تاج صاحب ہیں، اس طرح کی بہت مثالیں یقیناً موجود ہیں، ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن یہ بتائیے گا، وہ کہتے ہیں موروثیت کا دراصل کوئی واسطہ ہے نہیں جمہوریت سے، اور آج جو ملتان میں بالخصوص جو شو ہے اس میں تو موروثیت کی زیادہ ریفلیکشن ہے، اکثر و بیشتر تو وہی ہے. اور یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو این آر او کی بازگشت ہے یہ کہیں تو آ کر رکے، کہ اگر واقعی جیسے بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں کہ این آر او دینے کا غالباً اختیار بھی نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس، تو یہ بتائیے گا پھر یہ این آر او یعنی کہ آپ لوگ پھر نہیں مانگ رہے ہیں؟
एनआरओ वाला तो खैर किस्सा ही गलत है, वो तो ये खा मखा ये कह रहे। वैसे आप लोग भी कहते हैं कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, फिर वो भी तो गलत हुआ। मैं बड़ी अहम बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ना, बात आम लोगों की हो रही है। इस वक्त हुकूमत की आमदन बिल्कुल कम हो गई है। हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले कह रहा था कि केक का साइज कम हो गया और केक के उस कम साइज में से भी ज्यादा हिस्सा अमीर आदमी को जा रहा है। ये टेक्सटाइल की बार बार बात करते हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पे 1% सिर्फ इनकम टैक्स है, जबकि कारपोरेट 30-32% टैक्स होना चाहिए। अब अमीर आदमी अरबों रुपए कमा रहा है, उस पर टैक्स भी नहीं लग रहा। तो हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, यानी आमदन नहीं हो रही। इसी वजह से फौज भी कुर्बानी दे रही है। उन्होंने पिछले बार अपना बजट नहीं बढ़ाया। अब हम जब इंडिया बढ़ा रहा है बजट, इंडिया का बजट हमारे वक्त 5 गुना था उनकी अफवाज का, उनके डिफेंस का। आज वो 6 गुना से ज्यादा बढ़ गया इंडिया। हमारी फौज कितना अरसा कुर्बानी देगी? हमारे पास रेवेन्यू सबसे बड़ा बजट का खसारा है, जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। रोज आपने सुना होगा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट। असल मुईशत जो है आम आदमी के लिए है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, इकट्ठा ही नहीं होगा, या ये बताइए, जब इतना बिजनेस हो रहा है टेक्सटाइल का, क्या उनके लेबर की कोई तनख्वाह 15,000 या 18,000 से बढ़ गई है? उनको तो डॉलर, अच्छा महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, क्या कोई चीज मिली है आम आदमी को? हम तो उसी की बातें कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम जो कोविड-18 है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कोविड-19 से। आम आदमी का जो इस वक्त हशर है, आप जाके देखिए तो सही ना उनको क्या मिल रहा है। लेकिन सर जान होगी तो फिर दीगर बातें होंगी ना, जान होगी तो मईशत की बात कर पाएंगे। अगर कोविड हो गया तमाम को, खुदा ना खास्ता, अगर कोई कारोबार चल रहा है तो उस पे कोई हुकूमत को आमदन होनी चाहिए, रेवेन्यू मिलना। सिर्फ अमीर आदमी अरबों रुपए जिनके पास हैं उनको अरबों रुपए और दे रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, सारा टेक्सटाइल वाले मेरे अपने दोस्त हैं। हमें इसमें कोई शक नहीं कि बहुत प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि नफा बहुत हो रहा है, पर टैक्स नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स ही नहीं है। एक्सपोर्ट पे 1% टैक्स है। कोई दुनिया का मुझे बता दे कि जब अरबों रुपए आप कमाई कर रहे हैं तो गरीब आदमी के लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा, उसको तो कुछ दे नहीं रहे, सब कुछ आपके जेब में जा रहा है। ये कहां का इनको समझ नहीं है। ये अभी वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ये तजर्बे कर रहे हैं इकोनॉमी पे। जो कुछ इन्होंने 50% डिवैल्यू किया करेंसी का, उससे आम आदमी मर गया है। बात तो हम जलसों में वो कर रहे हैं कि कोविड-18 जो है वो कोविड-19 से ज्यादा खौफनाक है। आम लोगों का मुझे बताइए, किसी से पूछ लीजिए, जो कीमतें इतनी बढ़ी, क्या आपने इंटरेस्टिंग टर्म्स निकाले हुए कोविड-18 और कोविड-19 तमाम लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा कैसर साहब, ये इतना बता दें कि आप ही जिन मसाइल का आप खुद तस्करा कर रहे हैं, ये जेन्युइन इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन वगैरह, इनका कितना जिक्र नजर आता है हमें पीडीएम के जलसों में? सर जी, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि इकोनॉमी हमारी इनको समझ ही नहीं आ रही। ओवरऑल इकोनॉमी कम हो गई है, फीकस आमदनी कम हो गई है, और जो 22 करोड़ में से सिर्फ 10-20 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है। बाकी जो 21 करोड़ 75-80 लाख लोग हैं, उनकी आमदनी तो कम हो गई। महंगाई होने की वजह से वो बेचारे तो ना स्कूल की फीस भर सकते हैं, ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना कोई अपने बच्चों के लिए कोई ला सकता है। ये देखिए, जरूरत इस वक्त ये है कि चार्ट मिलजुल के बैठे तो सही ना। हाँ, हम इतना ज्यादा पार्टियां इख्तिलाफ कर दी हैं, इतना झगड़ा हो गया, इतना बहुत झगड़ा हो गया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। दुश्मन हमारे सर पे खड़ा है, हाँ, और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो मौका दें। देखिए ना, क्यों आखिर अपोजिशन ये सही बात है जलसे कर रही, क्योंकि सुनते ही नहीं है, ना असेंबली में सुनते हैं, ना वैसे कोई बैठने को तैयार है। पहले दिन तो यानी कि एनआरओ, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट सर, एनआरओ की कोई बात नहीं है, कि असल में हुकूमत सुनी नहीं रही, तो इस वजह से आपको जलसे करने पड़ रहे हैं। कमल साहब में ही रख देते, उसके एजेंडे में रख देते ये आइटम के भाई किस तरह इकोनॉमी बेहतर होनी है, किस तरह आम आदमी को, गरीब आदमी को हालात को बेहतर करना है, वो तो है नहीं। हाँ, अलाउ मी कैसर साहब, मैं इसका जवाब मैं राइट अवे मांगू जी। कंवल साहिबा, आप सुनते नहीं है, इस वजह से कैसर साहब फरमा रहे हैं कि उनको जलसे करके आपको बताना पड़ रहा है इन तमाम मसाइल पे, वरना वो तो पहले से तैयार थे आपके साथ बैठने को। उन्होंने आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी प्रपोज किया था। और ये एनआरओ की बात क्यों बार बार फिर सुनने में आती है? जैसे बैरिस्टर साहब अभी कह रहे हैं, सेनेटर सैफ के एनआरओ देना है भी नहीं हुकूमत के इख्तियार में। देखिए, 5 चीजें डिस्कस हुई, मैं पांचों का बारी बारी जवाब दे देती हूँ। पहले तो बता दूं, एनआरओ बिल्कुल हमारे एम्बेट में इस तरह आता है कि जो 34 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी नैब में, जिसमें नैब को टूथलेस बनाना था, जिससे इनके तमाम ऊपर के वालों के केसेस जो ये खड़े हुए हैं, इनके सारे आका जो खड़े हुए थे स्टेज पे,
وہ سارے آلموسٹ ختم ہو جاتے ہیں. وہ 34 امینڈمنٹس وہی NRO ہے جو یہ بار بار مانگ رہے ہیں, جس کے اوپر انہوں نے فیٹف کو بارٹر ٹریڈ کرنے کی کوشش کی. ایک بات تو یہ NRO لینے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. آپ انسٹیٹیوشنز کا گلا دبا دیتے ہیں, انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو بندے لگائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں اور NRO دے دیتے ہیں, جس طرح انہوں نے دیے رکھا ایک دوسرے سے. چودھری نثار صاحب نے خورشید شاہ صاحب کے خلاف 2015 میں پریس کانفرنس کی تھی, اتنا بڑا پلندہ رکھ کے, اور وہی کیسز اب آگے چل رہے ہیں. چیخیں یہ ہمارے پہ مارتے ہیں. مریم بی بی جس طرح آج کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہی تھی, اس طرح الیکشن سے پہلے جلسوں میں کہا کرتی تھی بھائیوں یاد رکھنا عمران کو ووٹ ڈالو گے تو زرداری کو جائے گا, زرداری کو ڈالو گے تو عمران کو جائے گا. دیکھ لیا سب نے کہ زرداری صاحب کس کے چچا جی نکلے اور کس کزن کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے آج وہ یوں کرا رہی تھی. ان کی کوئی زبان ہے؟ ایک دفعہ کی کئی بات سے مکر جاتے ہیں. بڑے یہ سیزن یا کیا کہتے ہیں پرانے سیاستدان ہیں. میں معذرت کے ساتھ انہیں بتا دوں, کووڈ-18 کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے. کینسر جو ہے وہ 1981 میں بھی تھا جو اس پاکستان کو لگا, جس میں بیک ڈور سے جنرل ضیاء اور جنرل جیلانی کے ساتھ لوگوں نے رسم و رواج بڑھائے اور پہلے سیاست میں آ گئے, پہلے وزارتوں میں آ گئے, بعد میں انہوں نے یہ نون لیگ بنا دی. اسی طرح ایڈ سندھ میں جیسے پھیلی ہوئی ہے تو یہ 60s میں اور 70s میں ہی وہاں پر آ گئی تھی. تو اللہ میاں ان بڑی بیماریوں سے جو لا علاج ہے اور لوگوں کی جانیں لے جاتی ہے جو اس ملک میں لگی ہوئی, ہم ان کے خلاف لڑیں. اور عمران خان صاحب کا تو نام مشہور ہے کہ کینسر کے تدارک کے لیے انہوں نے اتنا بڑا ہسپتال کھڑا کر دیا تھا. انشاءاللہ اب جو اصلی معاشی کینسر کی صورت آج ہم نے دیکھی ہے نا ان کنٹینر پہ جو تیسری نسلوں میں آئی ہوئی اور اس ملک کو لگا ہوا ہے, اس کے خلاف ہم لڑیں. کووڈ-19 کے تو ویسے بھی 2-3 مہینے رہ گئے ہیں, ویکسین آنے والی ہے, آپ انشاءاللہ بالکل پرسکون ہو جائیں گے. اچھا, اکانومی پہ انہوں نے 2-4 باتیں کی. دیکھیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی ملک کی اکانومی کو جج کرنے کا. یہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں, میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کا اور امپورٹس کا ڈیفرنس کتنا تھا, جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں, ان کے دور حکومت میں. میں آپ کی عرض گزارش کر دوں کہ امپورٹس آپ کی $60 ارب کی تھی اور ایکسپورٹس آپ کی $20 بلین تھی, جو آپ کے دور حکومت میں 19 پہ گئی تھی اور پھر واپس بڑی مشکل سے 20 یا 21 کے درمیان آئی تھی. $40 ارب کا آپ کا ٹریڈ گیپ تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا $20 ارب کا تھا. یعنی کہ آپ کے ملک میں ڈالر کا انفلو تو تھا نہیں, سارا آؤٹ فلو ہو رہا تھا. دوسری بات یہ کہ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں رہا ہے, سرپلس ہو گیا. دوسرے کوارٹر میں بھی یہی چل رہا ہے. تیسری بات یہ کہ جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی, کیونکہ ہاں داد صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں, 3 لوگ بولتے ہیں تو ایک حکومت کا موقف ہے, مجھے 1 منٹ دیجئے. میں وقت بالکل میرے پاس کم ہے جی, پلیز. یہی انڈسٹری تھی, مجھے 1 منٹ صرف دیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوئی, بڑی آپ کو پتہ ہے خبریں چلی, اور اسی میں بتا دوں 2015 سے 2017 کے سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ GDP ٹو ایکسپورٹ ریشو اس پورے ریجن میں پاکستان کا لوئسٹ تھا, اور صرف 4 ممالک تھے جس میں ایتھوپیا شامل تھا, پاکستان تھا اور 1-2 اور تھے جس میں لوئسٹ ہم لوگ ایکسپورٹس پہ تھے. جی تاج صاحب اس کا جواب بھی دے دیں ساتھ ساتھ. فلرش کرتی ہے, انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو زیادہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. رائٹ, آئی گاٹ یور پوائنٹ کنول, مجھے پلیز آگے بڑھنے کا موقع دیں تاکہ میں. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے دوست اس وقت؟ جی تاج صاحب آپ بتائیے گا. یس آپ کوئی سوال کریں تو اس کا جواب. جی تاج صاحب, میں یہ میرا آپ سے عرض ہے کہ یہ اکانومی کے حوالے سے بڑی اس وقت بہت سخت تنقید چل رہی ہے, بحث چل رہی ہے کہ جی اب اکانومی بہتر ہے یا پہلے بہتر تھی. صرف اتنا فرما دیں جی. یس, ہماری کرپشن کی وجہ سے یہ گندم ساری سونی ہو گئی, ہمارے کرپشن کی وجہ سے کپاس کی فصل بیٹھ گئی, ہمارے کرپشن کی وجہ سے ہر فصل بیٹھ گئی, ایگریکلچر سیکٹر کولیپس ہو گیا. جی کنول صاحبہ مجھے الاؤ کیجئے گا میں تاکہ ہاں. جی تاج صاحب بتائیے. وہاں گیا ابھی میں تو ان کی گالیوں کا کیا جواب, یاد سے جتنی دعائیں سر سے درواؤں. تو اب یہ جو ہے سیدھی بات ہے کہ وہ امپورٹس بیٹھ گئی اس لیے کہ مارکیٹ اب اسمگلروں کے ہاتھ میں ہے, امپورٹر کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے, امپورٹ جو ہے وہ ایک تو ڈیویلویشن کی وجہ سے گری ہے, دوسرے یہ کہ جو مارکیٹس ہیں وہ اب ہولڈرز اور اسمگلرز کے ہاتھ میں ہیں, وہ امپورٹرز کے ہاتھ سے بھی نکل گئے. تو جس دن پروڈکشن بڑھے گی, جس دن ایکسپورٹس بڑھیں گی, اس وقت ریمیٹنسز بڑھی ہیں
रेमिटेंसेज इसलिए बढ़ी है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट जैसे कह रही है कि 50,000 से ज्यादा तो निकाले जा चुके हैं, वो वापस आ गए बाहर। जो तो वो जितने भी अपने असासे हैं, जितने भी उनकी सेविंग्स हैं, वो सारी की सारी ला रहे हैं। और स्टेट बैंक ने इस बहुत बड़े खतरे का किया है कि कोई 1.5 लाख आदमी और वापस आएंगे पाकिस्तान। तो ये शॉर्ट टर्म एक चीज है कि जो रेमिटेंसेस की है, अगर आप प्रोडक्शन अपनी नहीं बढ़ाते, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करते, अगर आप एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये एक वक्ती बुलबुला है जो बहुत जल्दी ये खत्म होगा। और ये सिर्फ इस वजह से है कि इम्पोर्ट्स हमारी बैठ गई क्योंकि कारोबार बैठ गया। जी ताज साहब, लेकिन एनआरओ की बात पे भी थोड़ा हमारी रहनुमाई कर दें। पुरानी हो चुकी। हाँ। कल इस वक्त ये जवाब एनआरओ का नहीं देना, इस वक्त जवाब जो है इस चीज का देना है कि नैब का जो करप्शन है, यानी नैब जो है वो इंतसाब कर रहा है, लेकिन नैब का जो अपना करप्शन उसका क्या किया जाए। जिस तरीके की चीजें कल सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कही है कि किस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, किस तरीके से पैसे कमाए जा रहे हैं। और उन्होंने तो अब कहा है, सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कह चुका है, तो पहले जो एहतसाब करने वाले हैं, पहले तो उनसे सवालात दें कि उसका जवाब दे कि ये आपने क्या यहाँ पे करप्शन लगा रखा है कि खुद आप इतना करप्शन करें, खुद आप ब्लैकमेल करें कारोबारी लोगों को, और उसके बाद किसी पे उंगली उठाएं। राइट, तो राइट। मांडवीवाला जो बात कह रहे हैं उसका जवाब हमें चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे। शार्प क्लोजिंग फ्रॉम अस। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, कमल शोजब साहिबा, सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ, सेनेटर ताज हैदर साहब और कैसर शेख साहब ने हमारा साथ दिया था आज। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।